الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے یہاں فرض عین علم کا درس ہوتا ہے اور اس میں آج کل فرائض ہی کا علم سکھایا جا رہا ہے، یعنی میراث کا۔ اور آج کل مثالیں چل رہی ہیں وہ 3 قواعد کی، جس کے ذریعے سے الحمدللہ ذو الفروض، عصبات اور رد مناسخہ کے سارے سوال حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو مثال نمبر 40 آج ہے۔ اس میں ورثاء بیٹیاں، بیوی، نانی، دادی اور جد ہیں، سب باقی ایک کی تعداد میں اور بیٹیاں 2 ہیں۔ چونکہ بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ فرائض کے قاعدے کے لحاظ سے بیوی کو 1/8 ملے گا کیونکہ اولاد موجود ہے۔ نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، دونوں جدات میں آتے ہیں، اور سارے جدات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو جس کا حصہ ملتا ہے وہ 1/6 ہی ملتا ہے مجموعی طور پر۔ اور جد جو ہے یہ اگر اولاد موجود ہو اور باپ نہ ہو تو پھر اس کو 1/6 حصہ ملتا ہے۔ لہٰذا جس وقت ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں تو جمع کرنے کے لحاظ سے اس کا جو رزلٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1/6 جمع 1/6 جمع 1/8 جمع 2/3، سب کا اضافہ کل 24 ہے، تو 4 جمع 4 جمع 3 جمع 16، تو 16 جمع 3 19، 19 جمع 4 23، اور 23 جمع 4 27۔ تو 27 چونکہ 24 سے بڑھ گیا، یعنی اضافہ کل سے ایلسیم سے بڑھ گیا، لہٰذا اول کا مسئلہ ہو گیا۔ ہاں جی، پس 27 میں 16 حصے بیٹیوں کے، 3 بیوی کے، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ جدات کے 4 ہیں، 2 حصے ہو جائیں گے ان کے، اور یہ جو دادا ہے ان کے بھی 4 حصے ہو جائیں گے۔ تو 16 حصے 2 پر تقسیم کر لے تو 8 بن جاتے ہیں، اور 4 کو 2 پر تقسیم کر تو 2 ہو جائیں گے۔ 27 میں فی کا حصہ جو ہے نا وہ ہر بیٹی کا 8، بیوی کا 3، ایک جدہ کا 2، دوسرے جدے کا بھی 2، اور جد کا 4۔ یہ جو ہے نا مطلب اس کا حل ہو گیا۔ تو ابھی مثال نمبر 41 ہے۔ مثال نمبر 41 میں دادی کی ماں ہے اور نانی کی ماں بھی ہے، لیکن یہ 2 واسطوں والی جدہ ہے۔ 2 واسطوں والی جدہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ نانی کی ماں بھی لگتی ہے، دادا کی ماں بھی لگتی ہے۔ ہاں جی، وہ کیسے؟ اب یہ میت، یہ ماں اور پھر اس کی نانی اور باپ اور اس کا دادا۔ ہاں جی، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کس طرح بھائی بتا دیا، مطلب یہ کہ دادا کی ماں ہے نا، تو دادا کی ماں کس طرح مطلب ہو گیا؟ اس کی بھی ماں اور اس کی ماں، یہ میت ہے، اس کی ماں اور نانی کی ماں بھی ہے۔ اچھا، یہاں سے مطلب میت تو یہ ہے نا؟ میت یہ ہے، ہاں، اچھا، تو یہ تو تعداد ہے نا، یہ تو تعداد ہو گیا، لیکن یہ جو ہے نا میت ہے تو پہلی پشت میں ماں ہے نا۔ ہاں، یہ سمجھ نہیں، سوال کنفیوزنگ ہے، سوال کنفیوزنگ ہے۔ یہ نانی کی ماں ہے، یہ نانی کی ماں، تو یہ مطلب یہ پہلی پشت یہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہاں جی میت ادھر سے شروع ہوئی۔ اس کی ماں، اس کی نانی اور نانی کی پہلی ماں، ادھر لکھنا بھول گئے؟ بس وہ 2 پشتوں والی وہ لکھا ہوگا اوپر کا، ایک 2 واسطوں والی۔ یعنی یہاں میں کیا لکھوں؟ ماں لکھوں نا؟
ہاں اب سمجھ میں آ رہے ہیں نا. اس طرح لکھنا چاہیے تھا نا, مطلب یہ تو ظاہر مطلب ہمیں کیا پتہ چلے گا ادھر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ماں ہے, یہ نانی ہے, اور یہ نانی کی ماں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد باپ ہے, اور باپ کے یہ دادا ہے, تو یہ دادا کی ماں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ رشتہ بنتا کیسے ہے, مطلب یہ ذرا سمجھانے, کیونکہ سارے رشتوں کے مسائل ہیں نا. تو یہ ایک شخص کی ہاں نانی کی ماں اور دادا کی ماں ایک کیسے ہو سکتی ہے, یہ سوچنے والی بات ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. ہاں جی یہی ہے نا, یہ ماں ہے تو یہ باپ ہے, تو ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. پھر نانی اور دادا کی شادی ہوئی ہے. نہیں مطلب نانی اور دادا, ہاں جی ایک ہے مطلب. ہاں بالکل. نہیں صحیح ہے, لیکن مطلب یہ دیکھو نا رشتہ بنتا کیا ہے, مطلب یہ ذرا مطلب سوچنا پڑے گا نا. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ گویا کہ یہ نانی اور دادا کی شادی ہو چکی ہوگی نا, تبھی. کیا ہوا؟ نہیں وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ کیسے لکھا ہوا ہے پھر, یہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا, اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں. ماں کی ماں ہے. چلے آپ اس طرح کر لینا, مطلب کوئی شخص لے لیں تو اس کی مطلب جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو یہ خالی جگہ اس کے ساتھ پہلے دیتے تھے, ادھر خالی جگہ دیتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ خالی جگہ دے تو پھر ہم اس پہ کچھ کارگزاری کریں نا. ہاں جی. تو نانی کی ماں میت ہے. اچھا ماں اس کے خدیجہ ہے مثلا, اور باپ اس کا جو ہے نا مطلب ظفر ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ تو ہو گیا. اور نانی جو ہے وہ اس کا سلطانہ ہے, اور یہ جو ہے نا مطلب عمر ہے. تو ادھر سے مطلب یہ ہے کہ میت کے باپ جی یہ عورت ہے, اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. پھر اس بیٹی کی بھی بیٹی ہے اور اس بیٹے کا بھی بیٹا ہے. ان دونوں کی آپس میں شادی ہو کر آگے ایک میت یہ بنا ہے. ان کی شادی ہوئی اور ان سے یہ میت ہے, اولاد میں یہ ان دونوں کی اولاد. ایک منٹ یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مطلب فوت عورت ہوئی ہے. جی سر, یہ اوپر جو ہے نا یہ عورت ہے. ہاں جی بالکل. نہیں تو یہ تو تیسری پشت ہے. میت یہ فوت ہوئے نا, میت یہ ہے نا, تو یہ کون ہے, یہ کوئی بھی ہے. اچھا تو اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ اب یہ عورت مطلب جو ہے یہ ماں ہے, مطلب یہ. اچھا ایک بیٹا ہے, یہ بیٹی ہے اور یہ بیٹا ہے. اچھا پھر اس بیٹی کا بھی ایک بیٹی ہے اور اس کا بھی بیٹا ہے. اب ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی ہے, تو یہ عورت ہے. اچھا اس میں جو ہے نا مطلب اس کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے, اور اس کا بیٹا ہے. اس بیٹی کی بھی پھر آگے بیٹی ہے. اچھا اس بیٹی کی بیٹی ہے اور اس کا بھی بیٹا ہے. اچھا تو یہ آپس میں شادی ہوگی, ان سے اولاد ہے ان دو سے. اچھا ان دو سے. اچھا تو یہ جو ہے نا یہ میت ہے. اب اس کی یہ ماں, ہاں تو یہ جو ہے نا مطلب ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ ماں ہو گئی, یہ ماں ہو گئی, نانی ہو گئی, نانی کی ماں ہے.
ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ مطلب دادا ہو گیا تو دادا کی مطلب اس طریقے سے یہ مطلب بن جاتا ہے. آئندہ کے لیے کوئی خالی جگہ ہر سوال کے نیچے چھوڑ دیا کرے. پہلے چھوڑتے تھے نا, پتہ نہیں اب کیوں یہ طریقہ ختم ہو گیا. ہاں جی, مطلب اس کو حل کرنے کے لیے کچھ طریقہ تو ہونا چاہیے نا. اچھا, جب یہ بات ہے تو اس میں دو جس کو کہتے ہیں نا ہم یعنی فتوے ہیں. ایک فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک مطلب جو ہے وہ صرف مطلب ایک کو ملے گا نا, یعنی اس کو صرف ایک جدہ کیسے ملے گا, یہی ہے نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا, اور دوسرا جو ہے نا مطلب امام محمد رحمۃ اللہ کا یہ کہ جو دو طرف سے ہے ان کو دو حصے ملیں گے, یہی بات ہے نا. ہاں, تو اب اگر دیکھا جائے تو دادی کی ماں یہ تو مشترک ہے نا, مطلب وہ تو ہے. اس کے علاوہ جو ہے نانی کی ماں اور دادا کی ماں یہ یا تو اس کو ایک مانا جائے گا یا دو مانے جائیں گے. اگر یہ ایک مانا جاتا ہے تو پھر دو جدات ہیں. تو دو جدات ہیں تو ظاہر ہے ایک بڑے کو دو پیس تقسیم کریں گے تو ایک بڑا بارہ ہو گیا. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو نانی کی ماں اور دادا کی ماں اکٹھی ہیں ان کو ایک بڑا بارہ ملے گا اور ایک بڑا بارہ دادی کی ماں کو ملے گا. یہی بات ہے. اچھا, جبکہ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ کہتے نہیں, دادا کی ماں اور نانی کی ماں ان دونوں کو اپنا اپنا حصہ ملے گا. لہٰذا اس ایک عورت کو دو حصے ملیں گے, ایک بٹا 18 ایک بٹا 18 دو حصے, کیونکہ 3 جدات ہو گئی. تو لہٰذا ہر ایک کو ایک بٹا 4 ایک بٹا 18 مل رہا ہے. تو اس ایک عورت کو ایک بٹا جو ہے نا ایک بٹا 12 ایک بٹا 18 ایک بٹا 18 مل جاتا ہے نا. تو 2 بٹا 18 یعنی 1 بٹا 9 ملے گا. ٹھیک ہے نا, 1 بٹا 9 اس کو ایک بٹا 9 ملے گا, اس کو 1 بٹا 18 ملے گا, یعنی پہلے والے کو. تو دادی کی ماں کو 1 بٹا 18 ملے گا اور نانی کی ماں اور دادا کی ماں یہ جو اکٹھی ایک عورت ہے ان کو 2 بٹا 9 ملے گا. ٹھیک ہے نا, یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے. ہاں صحیح آ گیا اس طرح. اب جو ہے نا مطلب مثال نمبر 42. مثال نمبر 42 میں ورثہ کیا ہے, ایک بیٹی ہے, 3 بیویاں ہیں, دادی کی ماں ہے, نانی کی ماں ہے, دادا کی ماں ہے, چچا زاد بھائی ہے. وہ وہی صورتحال پر بن گئی, نانی کی ماں اور دادا کی ماں. ٹھیک ہے نا, اور دادی کی ماں جو ہے نبی, مطلب اس کا گویا کہ یہ سوال اس پہلے سوال کا جز بنا دیا گیا, پہلا سوال اس سوال کا جز بنایا گیا. تو اب ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے 1 بٹا 2 اور 3 بیویوں کو 1 بٹا 8 ملے گا. ٹھیک ہے نا, دادی کی ماں مطلب جو ہے مطلب یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 بٹا 12 1 بٹا 12. ٹھیک ہے نا, یہ ان کو ملے گا اور چچا زاد بھائی کو باقی ملے گا, ماں بقی. تو ان کو جب جمع کیا جائے گا تو یہ 24 مطلب وہ ہے, مطلب LCM ہے. تو 24 میں بیٹی کو 12 مل گیا, بیویوں کو جو ہے نا مطلب جو ہے نا 3 مل گیا, اور 3 بیویاں ہیں تو 1 مل جائے گا. اچھا, اور 2 حصے جو ہے نا مطلب یہ جداد کو مل گئے, اور 5 جو ہے نا باقی جو بچ گئے یہ چچا زاد بھائی کو مل گئے, مطلب بطور عصبہ. اچھا, یہ 24 میں فی کس 12 1 2 2 اور 5 مل گیا. طریقہ محمد رحمۃ اللہ علیہ میں چونکہ یہ نانی کی ماں اور دادے کی ماں مطلب ان کو اپنے طور پر علیحدہ ملے گا, تو لہٰذا یہ جو ہے نا مطلب اس میں جو بات ہوگی یعنی اس میں 1 بٹا 18 1 بٹا 18 1 بٹا 18 پہلے والا جیسے جواب آیا تھا نا, تو اس کو اس طریقے سے ملے گا. تو یہ 1 بٹا 2 1 بٹا 8 1 بٹا 18 1 بٹا 18 1 بٹا 18 5 بٹا 24. یہ 72 حصوں میں 36 بیٹی کے, 9 3 بیویوں کے, 4 4 4 یہ مطلب جو ہے نا اس کے یعنی ہر جدہ کی, اور 15 جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ بن گئے اس کے چچا زاد بھائی کے. تو 72 میں فی کا حصہ 36 اور 3 4 8 اور 15 یہ بن گئے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ دونوں طریقوں سے یہ سوال حل ہو گیا.
مثال نمبر 43، ورثہ، جدات 2 ہیں، حقیقی بہنیں 2 ہیں، چچا زاد بھائی 3 ہیں، ٹھیک ہے نا، جدات 2 ہیں، حقیقی بہنیں 2 ہیں اور چچا زاد بھائی 3 ہیں، تو اب جدات کو ایک بڑا 6 حصہ ملے گا سب کو اکٹھا، اور حقیقی بہنوں کو چونکہ 2 ہے تو 2 بڑا 3 ملے گا، اور چچا زاد بھائی کو بطور عصبہ ملے گا، تو باقی کتنا رہ گیا؟ اب دیکھو یہ 6 اگر ذوافقل ہے تو ایک مطلب جو ہے نا وہ یعنی اس میں آ گیا جدات کا، اور 4 جو ہے نا مطلب ہے کہ بہنوں کا آ گیا، حقیقی بہنوں کا، اور ایک جو ہے نا چچا زاد بھائی کا مطلب جو ہے نا وہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو 6 میں یہ ہو گیا۔ فی کا حصہ جو ہے نا مطلب چونکہ جدات 2 ہیں لہٰذا ایک بڑا 2 ہو جائے گا، ایک کو 2 پر تقسیم کرے تو ایک بڑا 2 بن گیا، اور 4 کو جو ہے نا 2 جدات پہ ہیں تو 2 2 آ گیا، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ جو 3 چچا زاد بھائی ہیں ہاں تو اس کو جو ہے نا 3 پر تقسیم تو ایک بڑا 3، اب یہاں پر جو ہے نا پھر 6 ذوافقل ہو گیا، تو 6 میں سے 3 جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو مل جائیں گے یہ جدات کو ہاں فیکس، اور 12 جو ہے نا مطلب یہ کہ ہر جدہ کو ملیں گے ہاں مطلب وہ مطلب زیادہ تو اس 36 میں پھر آ جائیں گے نا، 6 ضرب 6 36، تو 36 میں 3 جو ہے نا مطلب ہے کہ ہر جو ہے نا مطلب جدہ کو، اور ہر بہن کو جو ہے نا 2، ہر بہن کو 12 ملیں گے، اور چچا زاد بھائی کو 2 ملیں گے۔ یہ جو ہے میرا سوال حل ہو گیا۔ یہ میرے خیال میں دوبارہ میں کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا بعض لوگوں کو شاید مسئلہ ہو چکا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ یہ ایل سی ایم 6 ہیں، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ ایل سی ایم 6 ہیں تو یہ ایک بڑا 6 کو 6 سے ضرب دیا تو 1 بن گیا، 2 بڑا 3 کو 6 سے ضرب دیا تو 4 بن گیا، ایک بڑا 6 کو 6 سے ضرب دیا تو 1 بن گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے 6 میں یہ ذرا لکھنا چاہیے 6 میں حصے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بن گیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ 6 میں فیکس، 6 میں فیکس، تو یہ جو ہے نا مطلب فیکس جو ہے نا مطلب ایک بڑا 2 اور ایک بڑا 3، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ مطلب اس میں اگر آ گیا نا تو اب جو ہے نا چونکہ وہ بھی 6 تھا ایل سی ایم، اور یہاں پر بھی دوبارہ ایل سی ایم 6 آ گیا، یہ 2 اور 3 اس کا ایل سی ایم 6 ہے نا، تو لہٰذا 6 میں یہ پر مطلب یہ کہ وہ 3 اور 12 36 میں 3 12 اور 2 یہ بن گیا۔ اچھا اب مثال نمبر 44، بیویاں 4 ہیں، سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے، اور چچا 2 ہیں، ہاں جی، تو اس وجہ سے فرائض ان کے یہ بن گئے چونکہ اور کوئی نہیں ہے، بیٹا وغیرہ اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو 1/4 ملے گا، یعنی سب کو 1/4 اکٹھا ملے گا، اور 3/4 جو ہے نا وہ اسبہ کے طور پہ چچا کو مل جائے، لیکن چچا 2 ہیں، تو اب یہ ہے کہ ایل سی ایم ان کا 4 ہے، لہٰذا 4 میں حصے، ٹھیک ہے نا، 4 میں حصے مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے نا اس کا آ گیا بیویوں کا ہاں، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ 3 جو ہے نا وہ اس کے بن گئے چچا کے، ٹھیک ہے، 2 چچاؤں کے، تو اب دیکھیں اس میں 4 میں فیکس، 4 میں فیکس، تو یہ 1/4 اور یہ 3/2، ٹھیک ہے نا، اب اس کو جو ہے نا مطلب یہ کر لیں 4 ضرب 4 16، تو 16 میں فیکس، تو دیکھو نا اس کو ضرب دے دو 16 سے، ہاں مطلب اس کو ضرب دے دو، سوری 1/4 کو 4 سے ضرب دو تو یہ 1، اور یہ 3/2 کو 4 سے ضرب دے دو تو 6، تو گویا 16 میں ایک جو ہے نا مطلب ایک آتا ہے کس کا؟ بیوی کا، تو 4 بیویوں کا 4 آ گئے، ٹھیک ہے نا، اور چچا ہے اس کے 3/2 ہاں مطلب 6 ہیں، تو 16 میں سے 6 ایک چچا کے، تو 6 دو چچاؤں کے 12 ہو گئے، تو 12 جمع 4 16 پورا ہو گئے، ٹھیک ہے،
رد کے طریقے کے مطابق اس سے نانی، اخیافی بہن اور بیوی. تو نانی کو تو ملے گا چونکہ ماں موجود نہیں ہے، لہذا ایسا ملے گا. اور یہ ہے کہ 1/6 اس کو ملے گا. تو 1/6 اس کا ہو گیا. اخیافی بہن، اخیافی بہن اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر یہ ایک تعداد میں ہو تو 1/6، اور اگر 2 تعداد میں ہو تو یا اس سے زیادہ ہو تو 1/3. ٹھیک ہے نا. تو اب چونکہ ایک تعداد میں ہے لہٰذا 1/6، اور بیوی کو 1/4 ملے گا کیونکہ اولاد موجود نہیں ہے. لہٰذا اب اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. 1/4 جمع 1/6، 1/4 جمع 1/6 جمع 1/6، یہ مطلب یہ کیا ہو گیا؟ 1/4 جمع 1/6 جمع 1/6، تو 6، یہ مطلب یہاں پر ضعف عقل 12 ہو گیا نا. تو یہ آپ نے اسی مساوی 12 کیوں لکھا ہے؟ یہ مطلب LCM = 12 یہ لے گئے. یہ کنفیوژن ہے، مطلب 1/4 جمع 1/6 جمع 1/6 کیسے 12؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اس کو ہم کرتے ہیں مطلب حل. تو جو ہمارا حل کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے نسبتی مجموعہ پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کس کے اوپر رد ہوگا، کس کے اوپر رد نہیں ہوگا. تو بیوی کے اوپر رد نہیں ہوگا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کے اوپر رد نہیں ہوگا. تو باقی جو ہے نا سب کے اوپر رد ہوگا. تو نانی کے اوپر بھی رد ہے، اخیافی بہن کے اوپر بھی رد ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب نانی کا 1/6 حصہ ہے اور اخیافی بہن کا بھی 1/6 ہے. تو 1/6 کا نسبت 1 ہے، تو نسبتی مجموعہ 2 ہو گیا. اور جن پہ رد نہیں ہے وہ بیوی ہے، ان کا 1/4 ہے. تو اس کا جو مخرج ہے وہ 4 ہے. 1/4 کا مخرج کیا ہے؟ 4 ہے. تو 4 کو 2 سے ضرب دیا. کیوں دے دیا؟ کیونکہ نسبتی مجموعہ 2 ہے. تو 4 ضرب 2 مساوی 8. ہاں جی. تو کل حصے 8 ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب بیوی کا حصہ جو ہے نا وہ کتنا بنے گا؟ 8 میں 1/4 تو 2 حصے بن گئے. تو یہ 8 سے 2 حصے تو نکال دیے نا. اس کا معاملہ تو بے باک ہو گیا، وہ 2 تو اس کو دے دیے نا. اب 6 باقی ہو گئے. تو 6 میں اب ہم پروپورشن کے لحاظ سے اس کو کریں گے، یعنی تقسیم مطلب اس کی نسبت جو وہ ہے نا اس کے حساب سے ہم اس کو تقسیم کریں گے. تو اب 6 ہیں، تو 6 میں کیا ہے؟ چونکہ 1/1 ہے نا، تو 1/2، یعنی 2 میں سے ایک کو ملے گا، 2 میں سے ایک دوسرے کو ملے گا. تو 1/2 ضرب 6 3، 1/2 ضرب 6 3. تو اس وجہ سے 3 حصے نانی کو ملیں گے، 3 حصے اخیافی بہن کو ملیں گے، اور 2 حصے بیوی کو ملیں گے. یہ طریقہ رد کا ہو گیا. اب دیکھ لو 2/8 تو 1/4 ہی بنتے ہیں نا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن 3/8 حصہ نانی کا ہو گیا، اور پہلے اس کا حصہ تھا 1/6. تو اس میں زیادہ دیکھو نا کیا ہے. یہ اگر 24 پہ ہم کر لیتے ہیں تو 3 ضرب 3 9 اور 6 4 مطلب جو ہے نا وہ 4. ہاں یہ جو ہے نا ہاں، اور یہ کتنا بن گیا؟ 4. جی ہاں بالکل. تو دیکھ نہیں 13/24 نہیں جمع نہیں کرنا، یہ اس کا دیکھنا ہے کہ زیادہ کون سا ہے. تو دیکھو یہ بڑھ گیا نا، مطلب یہ بڑھ گیا نا، 9/24 ہو گیا نا. 4/24 کے بجائے 9/24 ہو گیا، تو بڑھ گیا. وہ نہیں بڑھا، یہ بڑھ گیا. یہ مسئلہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو مطلب ہے کہ ہم نے یعنی ان کو بڑھا دیا ان کے تناسب کے لحاظ سے، اور اس کو نہیں بڑھایا، مطلب یہ اس پہ نہیں رد ہوگی. یہ بس بات تھی.